بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریفک کے اصول کی پابندی کرنا واجب ہے، نیا مسئلہ، اور ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے، نیا مسئلہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کا راستہ بند کرے، توجہ، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، اس کو لوگوں کو سناؤ، جو مسلمانوں کا راستہ بند کرے وہ ملعون ہے۔ اب میں آ رہا تھا، یہ لواراں والی گلی کے اندر پورا ٹریفک جام تھا، بس اس لیے کہ وہ جگہ تو چھوٹی ہے، دو گاڑیاں گزر سکتی ہیں، تو ایک آدمی نے گاڑی کھڑی کی، انہوں نے گاڑی کو مارا، دائیں بائیں دکانوں میں پوچھا، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں راستہ کھولتا ہوں، 3 گھنٹے راجہ بازار میں کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ کام کر رہا ہوں جو تہجد سے افضل ہے۔ ہاں، مسلمان راستہ بند ہے بھائی۔ میں ریڈیو میں 1 بجے بیان ہوتا ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں 11:30 بجے، یہ روڈ بند ہوتا ہے، میں ریڈیو کا بیان چھوڑ کے نا پورا روڈ میں کھولتا ہوں، لیکن افسوس کہ ٹریفک کا پولیس والا وہ آگے موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ٹریفک جام ہے، کب سے میں لگا ہوں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اچھا عجیب بات سنو، جہاں ٹریفک جام ہوتا ہے نا، وہاں ٹریفک کے پولیس والے ہوتے ہیں، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں ظالم کے بچے، اور یہ ڈبل گناہگار ہے۔ مولوی اور مفتی اشارہ کراس کرے، لال بتی جل گئی اور مولوی یا مفتی نے اشارہ کراس کیا، اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اشارہ کراس کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میرا وقت بچ جائے، میں جلدی پہنچ جاؤں، پیٹرول بچ جائے، پیٹرول بھی بچ جائے، جلدی بھی پہنچ جاؤں، ہر ایک ہی کہتا ہے، اور میرا مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے اور گھر جلدی پہنچ جاؤں۔ تو یہ تب ہوگا جب اصول کی پابندی ہو۔ یہ جو رش ہوتا ہے نا، رش، یہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے کبھی بھی رش نہیں ہوتا، یاد رکھو، رش ہوتے بے اصولی کی وجہ سے، بے اصولی، معمولی سی بے اصولی کر لی، پورا ٹریفک جام ہو گیا۔ اب ٹریفک جام ہو گیا تو یہ موٹر سائیکل والے ملعون، رکشے والے ملعون، گر 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 سارا راستہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ ملعون ہے، یہ گناہگار ہے، یہ جہنمی ہے، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ خوبصورت داڑھی بھی ہوگی اور مولوی ہوگا، تبلیغی ہوگا، ہم انہیں سے گلا کریں گے نا، سمجھدار ہے، عام لوگوں سے کیا گلا کریں گے؟ غر 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 غر۔ اچھا اب راستہ کون کھولے گا؟ میں تو ان کو مارتا ہوں، میں تو کیوں آیا ہو؟ میں تم کو میں چہرے پر ٹکنا ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہر راستہ آپ نے سارا بند کر دیا، آپ ہنسیں گے میری اوپر۔ گھر سے ابھی فون آیا، 2 بار ہنس ہو گئے۔ میں وہاں وہی روڈ کھول رہا تھا، میں نے کہا یار گاڑی کس کی ہے وہی بتاؤ۔ اچھا تو گھر والے نے کہا تم تو ریڑیوں کو دھکے لگاتے ہو، اس کی امی نے کہا تو دھکا کوئی لگا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوں، رکشے کو دھکا لگاتا ہوں، گدھا گاڑی ہو اور پھنس گئی اس کو بھی دھکا لگاتا ہوں۔ مجھے ٹریفک والے پولیس نے کہا دھکا دو یار، تو میں نے کہا تم دو پھر میں دوں گا، آ جاؤ، تو اس کو بھی لگا لیا، ہم دونوں نے دھکا لگایا۔ وہ جو گدھا تھا نا، میرے کپڑے بھی کالے ہو گئے، چکل سے اس کی بھی کالے ہو گئے۔ میں نے کہا رانی کہہ رہا رانی، میں نے کہا چلو ڈیوٹی کرو، تم بھی کرو نا۔ آپ حیران ہوں گے، میں گیا تھا پشاور۔ کس لیے گیا تھا پشاور؟ ہاں، وہ حاجی جاوید صاحب کے بھتیجے کی شادی تھی، وہ جو گیا تھا میں، تو وہاں گیا، اب روڈ بند۔ آپ حیران ہوں گے، پشاور کے اندر میں نے پورا روڈ 2 گھنٹے میں کھول دیا۔ میں ادھر شادی حال میں پہنچ گیا خائن، کیونکہ میں تو روڈ کھول رہا تھا، اور میں اس کا ثواب، میں کیا کہتا ہوں، عجیب بات سنو، مولوی وہ ہے جو چندہ بھی دے، جو مولوی چندہ نہ دینا وہ نبی علیہ السلام کا سچا وارث نہیں، جو چندہ بھی دے، اور
مردے کو کندھا بھی دے اور گاڑی رک جائے اس کو دھکا بھی دے. اٹ از کالڈ مولوی. اس کو کہتے ہیں مولوی. چندہ بھی دے, کندھا بھی دے, گاڑی کو دھکا بھی دے, تینوں کام میں کرتا ہوں. چندہ بھی, کندھا بھی. میں ایک عجیب عجیب کام کرتا ہوں. چلو آپ مجھ سے سبق آپ لیں گے. عمران خان صاحب کا اسپتال ہے نا, شوکت خانہ, میں اس میں بھی چندہ ڈالتا ہوں. چلو نئی بات آپ کو سنا رہا ہوں. خدے فضاد میں قسم ہی ڈالتا ہوں, اگرچہ میرے اس سے سیاسی اختلاف ہے, لیکن کسی کی وہاں جو ہے نا وہ علاج ہو جائے گا زکات سے. اللہ کی ذات کی قسم ہے. یہ جو نا ہمارا اختلاف ہے ان سے, لیکن اس کے باوجود میں اس میں بھی ڈالتا ہوں. یہ اتاری صاحب کون ہے, بزرگ الیاس اتاری, ان کی مدنی, ان کی جماعت کا کیا نام ہے, دعوت اسلامی. ان کے ڈبوں میں چندہ ڈالتا ہوں. عمران خان کے ڈبے میں بھی چندہ ڈالتا ہوں. ایڈی سینٹر میں بھی چندہ ڈالتا ہوں. یہ میں نے 32 سال بعد آپ کو بتایا, میرے بچے کو بھی پتہ نہیں ہے. میں ڈالتا ہوں. نہیں, یہاں اگر ایک اینٹ لگ جائے میری آخرت اچھی ہو جائے. عمران خان والے میں ڈالتا ہوں, سب میں ڈالتا ہوں. الحمدللہ اس سے برکت آتی ہے, رزق میں برکت آتی ہے. آپ کس کے محتاج نہیں ہوں گے. باہر آتے ہیں ٹریفک کی طرف تو پشاور میں نے سارا ٹریفک کھول دیا, تو وہاں بعض لوگوں نے مجھے پہچانا. تو صاحب وہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹریفک کھول رہا ہوں. کیوں آئے ہو؟ شادی میں. تو کیا کر رہے ہو؟ میں ٹریفک کھول رہا ہوں. وہاں ایک آدمی ایک چول میں ایک جبہ پہنتا ہے, ٹریفک وہ کھولتا بند کرتا ہے, عام آدمی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ یار بہت ثواب کا کام میں سمجھتا ہوں. میں نے کہا میں نے ویسے آپ سے پوچھا, یہ کام میں بھی کرتا ہوں, آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. راستہ کھولنا. حدیث میں آتا ہے نا, میں ٹریفک کی بات کر رہا تھا, ٹریفک کے قانون پر عمل کرنا فرض واجب ہے, اور اس کی خلاف ورزی جنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی ہے وہ 120 پر جا رہا ہے موٹر وے پر, وہ جا رہا ہے 140 پر. قانون کیا ہے؟ 120. کیوں؟ تاکہ کچھ غلطی ہو جائے تو آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکیں. 140 پر آپ گاڑی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. 140 پر اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, چاہے آپ عالم مفتی تبلیغی ہیں, یہ خودکشی کی موت ہے. کیوں؟ آپ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. راستہ بند کرنا ملعون حدیث ہے. عجیب حدیثیں ہیں, یہ آپ آج حیران ہوں گے. حدیث ہے لا تتخذوا ظهور دوابكم منابعا, یہ حدیث ہے. اس کا جدید ترجمہ میں کرتا ہوں, جدید نیا. گاڑیوں میں بیٹھ کر سواری میں بیٹھ کر کسی باتیں مت کر. دواب کا کیا معنی ہے؟ سواری ہے. کیوں؟ گاڑی کو بھی تکلیف ہے, چالو ہے, پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, اسراف بھی ہے, راستہ ہی بند ہو جائے گا. لہذا گاڑی پر سوار ہو کر کسی سے بات نہ کرو, حضور کی حدیث ہے. جو راستہ بند کرے وہ ملعون ہے, حضور کی حدیث. تیسرا او تو طریقہ حق کہا, راستے کو اپنا حق دو. یہاں گن ڈال دیا, ادھر گن ڈال دیا, ادھر جو نا وہ اینٹیں ڈال دی, ریت ڈال دیا. لوگ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. او تو طریقہ حق کہا, راستے کو اپنا حق دو. ایاکم الطرقات, راستے میں کھڑے مت ہو. یہ نہیں گویا کہ ٹریفک جام مت کرو, ٹریفک جام نہ کرو. لہذا ٹریفک. ایک آدمی تھا میرا دوست ملک خداداد صاحب, 80 سال عمر, انتقال فرما گئے. وہ فرماتے تھے میں نے لندن میں بہت لوگوں کو مسلمان کیے اس بات پر, اسلام کیا ہے؟ توجہ, اسلام کیا ہے؟ کہ میں نے یہ جواب دی, اسلام کیا ہے؟ ٹریفک کے اصول اسلام ہے. اس ایک بات پر میں نے لوگوں کو مسلمان کیا. پھر ٹریفک کے اصول کے حوالے سے احادیث سناتا ہوں, میں نے آپ کو سنا دی. یعنی ملعون کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے گرا ہوا. یہ ترجمہ غلط ہے, یہ کافر کے لیے. علامہ شامی نے لکھا ہے جب مسلمان کے لیے ملعون آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نچلا مسلمان, کم ایمان مسلمان. یہ ترجمہ ہے فتح شیمی کے لئے. لہذا ہاں, رش زیادہ افراد کچھ ہے, ٹریفک جام نہیں ہوتے. دلیل ریفرنس چائنا, دنیا میں سب سے زیادہ رش چائنا میں ہے, لیکن وہاں کبھی بھی ٹریفک جام نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کا ہر آدمی اس میں شعور ہے.
اس کا وہ خیال کرتا ہے، وہ بھی وصول ہی نہیں کرتا ہے۔ اولمپک جو گیمز ہوتے ہیں، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ اولمپک گیمز دیکھو، ان کے صدر نے کہا جو گاڑیاں نکلے ہیں، جو گاڑیاں نکلے ہیں رش زیادہ ہے، جو تکے نہ تکے جفت نکلے 70 72 74 76 یعنی جفت، تو اس دن سارا چینا 50 پاکستانوں سے بڑا ہے۔ تمام گاڑیوں کا جو آخر نمبر تھا 70 10 8 6 4 2 یہ نکل گئے۔ آج طاق نکلیں گی تو اس کے آخر میں 9 7 5 3 1۔ واہ کیا نظام ہے! اللہ کو نہیں مانتے لوگ، روس والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رشیا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مجالے کیوں بھی وصولی کرے؟ تو ٹریفک رواں دواں ہوگی، اور کبھی بھی اس سے ٹریفک، اس سے تیل کا نقصان ہے، وقت کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، بربادی ہے۔ لیکن غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی پتہ ہے؟ سنو، ہماری غلطی نہیں، جو ٹریفک میں بھی وصولی کرتے ہیں لوگ، رکشے والے کی غلطی نہیں، موٹر سائیکل والے کی غلطی نہیں، گاڑی والے کی غلطی نہیں، غلطی حکمران کی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں، مولوی یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ کے اخبار میں اسلامی صفحہ لکھتے تھے، بنوری صاحب، پھر مفتی احمد الرحمان صاحب، پھر حب اللہ مختار صاحب، پھر مفتی احمد الرحمان صاحب کے بعد حب اللہ مختار صاحب، پھر لدھیانوی صاحب، پھر شامزی صاحب، پھر سید جلال پوری صاحب۔ ہاں یہ میں نے بھی لکھا ہے، ان کا مفتی شامزی رحمۃ اللہ کا، ڈاکٹر عبدالغاز سکندر صاحب، ان کا میں لکھتا تھا۔ یہ جنگ اخبار چلتے ہیں نا پوری دنیا میں، اسلامی صفحہ، یہ میں نے 7 سال لکھا ہے، آنسر کوسچن سیشن۔ نام میرے استادوں کا تھا، لکھتا میں تھا۔ لدھیانوی صاحب نے کہا کہ بات جو ملک میں خرابی ہے، جو خرابی ملک میں ہے، بات گول مگول افراد مولوی کس پر، ساری بات حکمران پر آتی ہے۔ آخری بات دلیل، اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بولو دبئی میں کون ہے؟ پٹھان، بے تعلیم، وزیرستانی، پنجابی، سیدھے سادے، یہ دبئی میں بھی ہے، سعودیہ میں بھی ہے۔ بولو وہ بھی وصولی کرتے ہیں؟ بولو نا، لین میں ڈنڈی مارتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ شارجہ سے دبئی، کئی بار میں گیا ہوں، آپ شارجہ سے دبئی ہے، دبئی سے شارجہ جائے، ایک سائٹ پر کیا چلے گا نا، شاباش، ٹرک ٹریلر، وہاں پر یہ جو راستہ ہے 2 گھنٹے کا ہے، 10 8 15 گھنٹے میں ٹرک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اوورٹیک منع ہے، آپ تک چلا جائیں اور واپس آ جائیں، پنڈی تک انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں آپ پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ کے شیشے کھلے ہو تو آپ ایسے ہوں گے جیسے کہ اجدہا، اتنا گند ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، وہاں پٹھان ہیں، سارے پٹھان ہیں۔ لندن میں کون ہے؟ سارے پٹھان اور پنجابی الف کو لالا کہتے ہیں، لیکن مجال ہے۔ بولو لندن میں لین خراب ہوتا ہے؟ بولو ٹریفک خراب ہوتا ہے؟ دبئی میں، سعودیہ میں ہوتا ہے؟ کرے نا خراب۔ ایک آپ کو اگر مخالفہ لگا، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ چالان، چالان اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فائن۔ آپ پر جرمانہ لگا، انشاءاللہ 4 تنخواہیں گئی، 4 تنخواہیں۔ ایک تم ٹرپ اشارہ کراس کرو، بس انشاءاللہ بھرو 90,000 روپے۔ 90,000۔ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، حکمران یہ کام ٹھیک کریں گے، سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ اب میں چکلا پل پر جا رہا تھا، وہاں 15 20 28 چرسی بیٹھے ہوئے، چرسی، بنگی، ہیروین، کالے، کلوٹے، پوڈری، نشئی، اگر غزاری مداری لوگاری نوازی نیازی شنواری، علیمہ چورنی، ڈیم بابا، زلفی بخاری، اگر ان کو غم ہوتا ہے ان سب کو اٹھاتے ہیں، ان کا علاج کرتا ہے اور ان کو معاشرے کا مضبوط فرد بناتا ہے۔ اگر ان کو غم ہوتا ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے عوام کا، اللہ سب سے پہلے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، پھر مولوی صاحب کو اللہ ہے، مولوی سے بھی سارا کام حرام۔
کہہ رہے ہیں یہ کوئی میرا دشمن لگ رہا ہے. اچھا اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. آمین کہہ رہے ہیں. مولوی کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک مولوی کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور تیسرا پیر صاحب. بولو عبداللہ مبارک امام بخاری کے استاد کے ونیفہ کے شاگرد. وہ فرماتے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. اس دین کو، اس نظام کو، ملک کے نظام کو تباہ کرنے والے تین افراد ہیں: مولوی، پیر فقیر چپ کوپ سرکار، یہ خراب ہوتے ہیں. مولوی خراب ہوتے ہیں اور بادشاہ. بول بادشاہ کو ٹھیک کرو، مولوی کو ٹھیک کرو اور پیر صاحب کو ٹھیک کرو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کہ ان تینوں کی لوگ بات مانتے ہیں. اقرار الحسن نے ٹھیک کیا نا شوب بابو نہیں، اقرار الحسن کی اپنی بیوی پینٹ پہنتی ہے، وہ پہلے اس کی فکر کرے. اقرار الحسن کی اپنی بہنیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہے، پھر اس کی پہلے فکر کرے. یہ اپنے آپ کو مشہور کراتا ہے. جہاں بڑے بڑے چرس کے اڈے ہیں وہاں جائے، ان کے جبرے توڑ دے. جہاں ہیروین کے اڈے وہاں جائے، ان کے جبرے توڑ دے. چپ کف والے کے پیچھے جاتے ہیں. یہ جو ہیرا منڈی ہے اس میں بدکاری کے اڈے ہیں، اس کو بند کرے نا. اپنے گھر میں پردہ نافذ کرے نا. ہاں اس نے چپ کف، سارے چپ کف والے غلط ہے. اقرار الحسن اٹھا تھا لال مسجد کے بچیوں کے بارے میں؟ اٹھا تھا؟ نہیں. جو جل رہی تھی، مر رہی تھی، یہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ دین کے لیے تو اٹھتے نہیں. ہاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایٹمی قوت ہمارا پیارا پاکستان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے ہمارا ملک، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور یا اللہ آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین، اس کے اصول، ٹریفک کے اصول، اگر کوئی اس کی پابندی کرے یا نہ کرے، ہم غلط ٹریفک نہیں کریں گے، غلط ڈرائیونگ نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. اشارہ کراس نہیں کریں گے، راستے کو نہیں روکیں گے. بولو انشاءاللہ. دنیا بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی دعا فرمائیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اصلح لنا شأننا کلہ، اصلح لنا شأننا کلہ، اصلح لنا شأننا کلہ. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، سکون کی زندگی عطا فرما. ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ شعور عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو اللہ سمجھ عطا فرما. صلی اللہ تعالی بار پکڑ گڈ پر